والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان مبارک کا موقع عطا فرمایا تاکہ ہم اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ میرے محترم دوستو، انسان چاہے کس قدر بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن رب العالمین کے سامنے اگر وہ معافی مانگتا ہے اور اس کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے تو رب العالمین کی رحمتیں لپک کر اسے اٹھا لیتی ہیں اور اسے اپنا لیتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سوائے انبیاء علیہ السلام کی اس کائنات کا ہر انسان گنہگار ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے کے سارے انسان گنہگار ہیں اور گنہگاروں میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو کہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے ان گنہگار بندوں کے متعلق فرمایا جو کہ گناہ کرتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہیے، اللہ رب العالمین جب کسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نہایت محبت کے ساتھ کرتا ہے تو لفظ عبد استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ وہ ذات پاک ہے جو کہ اپنے عبد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئے، اور فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی طرف وحی بھیجی جو کچھ کے وحی بھیجنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد اپنے سب سے مقدس ترین انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، تو یہی لفظ اللہ رب العالمین نے ان گنہگاروں کے لیے بھی استعمال فرمایا جو گناہ کر کے شرمندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہیے کہ جنہوں نے کہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور جنہوں نے کہ اپنے اوپر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ انسانوں کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیوں نہیں بخشے گا، وہ تو سراپا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کا غضب اور اس کا غصہ، جب ان دونوں کا مقابلہ ہو
تو رب کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہو جاتی. اور حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ کتب فی کتابہ الذی عنده کہ ان غضبی ان رحمتی تغلب غضبی. اللہ رب العالمین نے اپنی اس کتاب میں جو کہ عرش کے پاس اس کے پاس رکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں, اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بات لکھ رکھی ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے. اور جب میری رحمت اور میرے غضب کا مقابلہ ہو تو میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہو جاتی. اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تو یہ فرماتے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء انت کما اثنیت علی نفسک. کہ یا اللہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک, یا اللہ تیرے غصے سے بچنے کے لیے میں تیری رضامندی کی حفاظت طلب کرتا ہوں. وہ بمعافاتک من عقوبتک, تیری سزا سے بچنے کے لیے تیرے عفو اور درگزر اور تیرے کرم کی طرف میں چل پڑتا ہوں اور اسی کی پناہ میں حاصل کرتا ہوں. واعوذ بک منک, اور تجھ سے بچنے کے لیے میں تیرے ہی طرف دوڑ لگا. کیوں؟ انہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. یا اللہ تجھ سے بچنے کے لیے, تجھ سے چھپنے کے لیے کوئی جائے بنا نہیں ہے, اگر ہے تو وہ تیری ہی ذات. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. میرے محترم دوستو, اس دنیا میں انسان کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتا, اور رب العالمین کی رحمتیں صدا دے رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی. اے انسان, اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے اور پھر وہ بلند ہونے شروع ہو جائیں یہاں تک کہ آسمان کو چھو لیں, ثم استغفرتنی, پھر تو ڈھیلے ہونٹوں کے ساتھ بھیگی آنکھوں کے ساتھ مجھے اگر پکارتا ہے لغفرت لک, میں تیرے زندگی بھر کے پاپ کو دھل دوں گا, ولا ابالی, اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اور اللہ رب العالمین حدیث میں آتا ہے کہ خود اللہ رب العالمین ہر رات میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اس وقت صدا دیتے ہیں جب رات کا ایک پہر باقی رہ جاتا ہے. الا من سائل فاوتیا والا من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں, اور ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخشوں. اور اس کے عطا و کرم کے خزانوں کا عالم یہ ہے کہ لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد فسالونی فاعطیت کل انسان مسألتا ما نقص مما عندی الا کما تنقص المخیط اذا ادخل البحر. کہ تمہارے اول سے لے کر آخر تک, انسان سے لے کر جن تک, سارے کے سارے اگر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر ایک اپنے دلی مراد مجھ سے مانگنا شروع کر دے اور میں ہر ایک کی دلی مراد کو پوری کر دوں, ما نقص مما عندی, میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی کو ڈبا کر اٹھانے سے جتنا اس سمندر کا پانی کم ہوتا ہے, تو اتنے بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں. میرے محترم دوست, اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے کرم اور اس کی شفقت کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک جنگ میں کچھ قیدی لائے, وفیہا امرأۃ, اس میں ایک عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ جنگ میں چھوٹ گیا تھا. تو اس کے سینے میں دودھ اتر آیا تھا اور اس کا عالم یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی بچے کو دیکھتی الصقته ببطنها, اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی, فارغات, اور اسے دودھ پلانا شروع کرتی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ محبت, یہ شفقت دیکھی, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اترون ان هذه طاریحۃ بولدها فی النار, ذرا بتاؤ کہ کیا یہ عورت اپنے حقیقی بچے کو وہ آگ میں ڈال سکتی؟
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دوسروں کے بچوں پر اس قدر مہربان ہے تو اپنے بچے کو اٹھا کر آگ میں کیسے پھینک سکتے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارحم بعبادہ من ھذہ بولدہ، کہ یہ جس قدر اپنے بچے پر مہربان ہے رب العالمین اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ رب العالمین کی رحمت تو یہ چونٹی کو بھی جلانا نہیں چاہتی اور دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتی۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ میرے محترم دوست، رب العالمین اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ میرا بندہ کون سا ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے میں اسے بخش دوں، اور رب العالمین کو بخشنے کے لیے بس ایک بہانہ چاہیے۔ اور رمضان مبارک میں تو ماشاءاللہ بہت سارے بہانے، آدمی رو کر گڑ گڑا کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہا لے تو یہ بھی ایک بہانہ ہے رب العالمین کی مغفرت کا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس دو قطرے بہت زیادہ محبوب، ایک تو قطرۃ دم تغرق فی سبیل اللہ، وہ خون کا قطرہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں بہایا جاتا ہے، وقطرۃ دم، اور ایک آنسو کا قطرہ جو کہ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کو